ضرورت ہے، تجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مانگا نہیں ہے نہیں، وہ تعریف ہی رہی ہے، لیکن در پردہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر کیا مانگا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس مصیبت سے مجھے کیا کر دے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ سے لے کر ظالمین تک کہیں نہیں ہے یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے. بات سمجھے؟ لیکن دل میں ہے میں اس مصیبت میں ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے کیا کر دے؟ نکال دے. لا الہ الا انت، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کے عظمت کا، اللہ کے پاک ہونے کا، اللہ کے اسباب کے محتاج نہ ہونے کا، اس میں اقرار ہے. اور آخر میں پھر کہا غلطی میری ہی ہے. انی کنت من الظالمین کا معنی کیا ہے؟ غلطی میری ہی ہے. تو یہ دعا مانگی کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے. کون سی؟ اونچی آواز سے پڑھیں. کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں کون ہوں؟ ظالم ہوں. ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت کا وہ کھا لیا تھا جس کے قریب نہ جانے کا حکم ہوا تھا، اکلا منہا، دونوں نے کھا لیا، میاں بیوی نے ہی اس درخت کے قریب جا کر اس کو کھا لیا. تو فوراً بدت لہما سوآتہما، دونوں کی شرمگاہیں دونوں کپڑوں سے بے لباس ہو گئے. بدت لہما سوآتہما. عجیب بات ہے، اسی سورت اعراف میں اسی اگلے رکوع میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ابھی تمہیں تمہارے باپ کا قصہ سنایا ہے. دیکھو ان کو شیطان نے آزمائش میں ڈالا تھا. لا یفتنن، لا یفتنو کہتے تو بات بن جاتی تھی، لیکن نون شد والا لائے معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے. لا یفتننکم، شیطان تمہیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے. وہ تمہاری آنکھ کے ذریعے سے بھی تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، کان کے ذریعے سے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، پیروں کے ذریعے سے بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، دل دماغ فکر کے ذریعے سے بھی. تمہاری سوچ ایسی اڑا دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ. تو دیکھو تم مضبوط بننا. لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈال سکے، اتنا مضبوط ہونا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس کا پروگرام یہ ہے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تمہیں بھی جنت سے محروم کر دے. بات سمجھے؟ تم آزمائش میں ہو. تو کہا، تو اس وقت حضرت بابا آدم نے جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ وہ بھی ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں مل کے. ربنا، بولے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا
انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم نے کیا کیا؟ ہاں، کون سا ظلم ہے بھائی؟ کوئی بتائے گا؟ آدم نے اپنی جان پر کون سا ظلم کیا تھا؟ حکم تھا لا تقربا هذه الشجرہ اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ کی بیوی جنت میں رہو. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جدھر سے تمہارا دل کرے کھاؤ پیو موج کرو. لیکن آگے ایک حکم ہے، لا تقربا هذه الشجرہ. یہ بات میری بہت غور سے سننے والی ہے. اللہ کرے میں بھی پلے باندھ لوں، آپ بھی پلے باندھ لیں تو ہمارے اس اجتماع میں شرکت کا پیسے پورے ہو جائیں گے. حکم ہے، حکم دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ کرو یہ حکم ہے، یہ نہ کرو یہ بھی کیا ہے؟ حکم ہے. یہ حکم کرنے کی صورت میں ہے کرو، یہ حکم نہ کرنے کی صورت میں ہے کہ نہ کرو. یہ حکم کون سا تھا؟ لا تقربا هذه الشجرہ. هذه اس میں اشارہ قریب کا ہے. یہ یعنی یوں کہتے ہیں جس طرح ہاتھ لگا کے بندہ کہے نا یہ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو درخت ہے نا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو اس درخت کے قریب چلے گئے. ایک لمبا قرآن نے بیان فرمایا، دلاہما بغرور، دھوکے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلا لیا. ازلہما الشیطان، پھسلا لیا ان دونوں اماں بابا. وہ صرف ان کو نہیں، وہ آدم اور حوا سے ہم بڑے ہیں بھائی، ہمیں نہیں پھسلائے گا، ہمارا دوست ہے. کیوں بھائی؟ ہمارا دوست ہے، ہمارے بڑے اس سے قریبی تعلقات ہیں. ہاں، گناہ کرنے میں اس سے قریبی تعلقات ہیں. لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اور وہ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. یہ جو اللہ کا حکم تھا، اس حکم کے ٹوٹنے کو، اس حکم کی خلاف ورزی کو میرے اور آپ کے ابا جان، ہمارے بابا آدم، ہمارے بڑے ابا جان حضرت آدم، سب کہو علیہ السلام، اونچی آواز سے. ہمارے بزرگ کے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمانے لگے کہ ایک دن خواب میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے اور مجھے فرمانے لگے، یوسف تم سب نبیوں کا تذکرہ کرتے ہو، سب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہو، میرا کبھی بھی تذکرہ نہیں کیا. تو پھر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام پر کئی جمعے پڑھاتے تھے اور مختلف وعظوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے. باقی سب کو تذکرے ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کم ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، بڑی محبت سے کہیں، حضرت آدم، اونچی آواز سے، علیہ الصلاۃ والسلام. سمجھ گئے؟ تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا نہیں، معافی مانگ رہے ہیں. سمجھے؟ تلقا ربہ بکلمات، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے.
آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے اور وہی کلمات آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے دہرائے. ہوئے 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 ہوئے. اگر آپ موج میں ہیں تو میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں. اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں دعا کے طریقے بھی بتاتا ہے، دعا کے الفاظ بھی بتاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ ہاں، دعا کے کیا بتاتا ہے؟ الفاظ بھی بتاتا ہے اور طریقہ بھی بتاتا ہے. تو دعا، ہاں میں بات پھیلتی جا رہی ہے، نہیں پھیلانا چاہتا تھا میں. تو کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ جی کیا کیا؟ ظلم کیا. ہم نے اپنی جانوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا کہ اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے اس حکم کو توڑا، وہ کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. ٹھہریے، میں اور آپ غور کریں، کتنے وہ کام ہیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم ان سے رک نہیں رہے. اور باب آدم کا علیہ السلام کا قصہ بتاتا ہے کہ نہ اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے، کاموں کو کرنا، یہ کسی پر نہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. اس لیے حضرت، وہ تو ایسے ہی ہے نا، ایک صحابی نے کہا ہمارے زمانے میں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں شاید یا عبداللہ ابن عمر، کہ حضور صلی اللہ کہ ہمارے زمانے میں جب کسی سے گناہ صغیرہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ یوں سمجھتا تھا گویا کہ اس کے اوپر پہاڑ گر پڑا ہے اور میں ابھی اس پہاڑ کے نیچے دب کر کچلا جاؤں گا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب تم ایسے بے پرواہ بن گئے ہو کہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور تمہیں اتنا بھی نہیں فکر ہوتی کہ جیسے تمہارے کندھے پر مکھی بیٹھی ہے اور تمہیں احساس ہو. کیوں بھائی؟ مکھی کا احساس ہوتا ہے؟ بڑے بڑے گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہر ایک کرتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ جو برے ہیں وہ کرتے ہیں، جو دنیا دار ہے وہ کرتے ہیں، دیندار بھی کرتے جا رہے ہیں، بے دین بھی کرتے جا رہے ہیں. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کسی نے نہیں آنا، خود نبھانا ہوگا. کسی نے نہیں آنا، خود بھگتنا ہوگا. وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا جب کچی پکی پڑھتے تھے، اب تو کچیاں بھی 4-5 ہو گئی، KG، نرسری، پریپ 1، پتہ نہیں اس سے اور درجہ بھی ہوگا کوئی. پہلے کچی پکی ہوتی تھی تو کچی کا چھوٹا سا قاعدہ ہوتا تھا، اس میں کچھ حکمت کی باتیں ہوتی تھیں. ان میں ایک یہ ہوتا تھا، سچ بول، پورا تول، اور اسی طریقے سے سچ میں نجات، جھوٹ میں ہلاکت، اور اسی طریقے سے جیسا کرو گے ویسا، ہاں جیسا کرو گے ویسا. اس کو ذرا تھوڑا سا، یہ ہمارا وہ سبق ہے جو ہم نے کچی میں پڑھا تھا، پہلی نہیں شروع کی تھی، اس سے پہلے پڑھا تھا. کیا؟ جیسا کرو گے. میں نے پچھلے سالوں ایک آدمی سے سنا، وہ ویسا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بھرو گے کا معنی اس نے بڑا عجیب کیا. کہتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. ویسا بھگتو گے، بھگتنا پڑے گا. جو کیا ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ بھگتنا پڑے گا. مجھے اللہ معاف کرے، آپ بھی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمت کے زمانے میں کرو اور کمزوری کے زمانے میں بھگتنا پڑے. طاقت کے زمانے میں کرو
اور بے طاقتی، بے ہمتی اور کمزوری کے زمانے میں تمہیں بھگتنا پڑے کہ تم اپنے اندر ہمت بھی نہ پا سکو اس کے دفاع کرنے کی، اس سے روکنے کی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جوانی کا بدلہ بڑھاپے میں ملتا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جوانی کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ بڑھاپے میں ملتا ہے۔ ادھر کا کیا ہوا جو گناہ ہے نا، اس کی سزا کب مل رہی ہے؟ بڑھاپے میں۔ جب تم جوان تھے، کسی کی بہن بیٹی کو تم نے برباد کیا تھا، جب تمہاری اولاد جوان ہوگی، تم بوڑھے ہوگے، تو پھر وہ ان جرموں کو کرے گی اور تم اس کے مقابلے میں اپنے اندر بس دسترس، ہمت، حوصلہ بھی نہیں پاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ہوش سے چلنا ہے۔ کس سے چلنا ہے؟ بولو۔ بے ہوشی سے چلنے والی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں کون سے طریقے سے چلنا ہے؟ بولو۔ ہاں، ایک شاعر کہتا ہے، ہم طریق عشق میں یوں سنبھل کے چلے کہ جیسے ہاتھوں میں لبریز جام ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں بھرا ہوا گلاس ہو دودھ کا یا چائے کا گرما گرم، اور اس کو کہا جائے یہاں سے لے کر وہ مارکیٹ کے آخری کنارے تک جاؤ، لے جاؤ، وہاں پر چھوڑ کے آؤ، تو کیا خیال ہے؟ یہ ناچتا ہوا جائے گا، ادھر ادھر منہ پھیلاتا ہوا جائے گا، بے توجہی اور بے فکری کے ساتھ جائے گا۔ بولو نا۔ اور ہم نے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے حضور جانا ہے۔ ہمارا ہر سانس ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ تو ابراہیم بابا جی نے کیا کہا؟ اللہ، ہم نے اپنے جانوں پر کیا کیا؟ ہم اس مجلس میں اللہ سے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے، پہلے اللہ والے، پہلے فقیر، پہلے بزرگ، پہلے مرشد جو ہوتے تھے، وہ اپنے مریدوں سے مجاہدے کروایا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے کا مجاہدہ، سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑو۔ سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ نیکی کرنا آسان ہے۔ گھر میں فلم لگائی ہوئی تھی، دیکھ رہے تھے، اذان کا وقت، اذان ہوئی، وہیں پر اس کو آف کیا اور آ کر نماز پڑھی، پھر وہیں لگ گئے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میں اور آپ اس زمانے میں ہیں، جس گناہ کو کرتا چھوڑ کے نماز کے لیے آئے تھے، پلٹ کر وہی اسی میں مشغول ہو گئے، پلٹ کر وہی کرنے لگ گئے۔ تو کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، میں نے اس پر ابو ہریرہ کی بات عرض کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں چھوٹا گناہ بھی ہو جاتا تھا، یوں سمجھتے تھے پہاڑ گر گیا ہے، کچلا جاؤں گا اس کے نیچے دب کر، یعنی یہ گناہ میری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑا بھی ہو رہا ہے، فکر نہیں، پرواہ نہیں، ایسے جیسے مکھی بیٹھی بدن پر، آپ نے یوں کیا، اڑ گئی۔ تو لیکن آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی غلطیاں ہوئی آدم علیہ السلام سے؟ ہاں، کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ ایک غلطی، اور حکم کیا ہوا ہے؟ اہبط، آپ جنت سے نیچے اتر جائیں۔ حکم کیا ہوا ہے؟ جنت سے نیچے اتر جائیں، اور ہم جو مرضی چاہے کریں اور کہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ مرضی نماز پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، مرضی سود کا کاروبار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا، جس آدمی نے ایک کپڑا خریدا اور وہ کپڑا 10 درہم کا تھا، ان 10 درہموں میں 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، حضور نے فرمایا
یہ کپڑا جب تک جسم پر رہے گا اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اور ساتھ میں وہ صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتا ہے، میرے یہ دونوں کانوں کے اندر انگلی ڈال کر کہتا ہے، میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو۔ اگر میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو، میرے کان بہری ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بات میں اپنی نہیں کہہ رہا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آدم کیا کہتے ہیں؟ اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم پھر نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ نفع اٹھانے والوں میں سے نہیں۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کس نے پڑھی؟ کب پڑھی؟ جب کس میں تھے؟ مشکل میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی دریا میں تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ دائیں بائیں پورا سمندر گھومتی تھی، اس وقت پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے اگلی آیت ہے فاستجبنا لہ، اندھیروں میں ہمیں ہمارے نبی یونس نے پکارا تھا، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، اس کی دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے، جس غم میں وہ مبتلا تھے۔ اور آخری جملہ وہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے فرمایا ہے كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر تمہیں بھی مسئلہ بنے تو آیت کریمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اذکار میں لگو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں؟ تمہاری ہر مشکل پریشانی کو دور کریں۔ اللہ پاک خیر فرمائے۔ تو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، کیا 5 دفعہ پڑھیں ذرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ کے لیے درود پاک پڑھ لیں، اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا تو درود ابراہیم نماز والا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 10 منٹ کے لیے۔ ہمارے سابقہ مدرسے کے طالب علم مولوی طاہر صدیق صاحب تشریف لائے ہیں، وہ اس درود پاک کی مجلس کے بعد تلاوت کر کے آغاز کریں گے۔ میں اتنے سید سلمان گیلانی صاحب سے مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آپ حضرات تھوڑا سا سننے والی پوزیشن میں، جلسے کے اندر آئے ہوئے لوگوں کی پوزیشن میں انشاءاللہ بیٹھیں، پوری توجہ انہماک کے ساتھ۔ ان کو لاتے بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ابھی نعت پڑھیں گے، اور پھر ذکر ہوگا، اور مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب وغیرہ ان کا بیان انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ